الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات، فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد، آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ مانی شریف پر سالانہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کانفرنس کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ انعقاد پذیر ہے. میری یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ مانی شریف کے خاندان عالی شان کے شہزادگان اور بالخصوص منبع اخلاص و الطاف، مصدر محبت و عفت، برادر مکرم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد سلیمان قمر قادری صاحب کی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ آ کر اس پاک محفل میں حاضر ہے. دعا ہے رب العزت اس درویشوں کے آستانے کو مولا علی کی عزتوں کا صدقہ، غوث اعظم کی برکتوں کا صدقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیض اور نصرت کے ساتھ سرفراز فرمائے. شہزادگان کو اپنے اسلاف کے اعلیٰ نقش قدم پر چلتے ہوئے مزید عزتیں عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو اس گئے گزرے دور میں ایک خانقاہ کا تصور ہے کہ وہاں سے آپ کو علم بھی ملے، نظر بھی ملے، بہت تھوڑی جگہیں ایسی رہ گئی ہیں. خوشبخت ہیں مانی شریف کے غلام کہ یہاں سے الحمدللہ بڑے حضرت سے لے کر موجودہ سجادہ نشین صاحب تک، اور دعا ہے میرا مالک یہ سلسلہ قیامت تک جاری رکھے. جس صاحب کی بھی ڈیوٹی آئی ہے وہ الحمدللہ علم کا بھی شہنشاہ نظر آتا ہے اور فقر و نظر کا بھی شہنشاہ نظر آتا ہے. بغیر کسی تمہید کے
آج کے موضوع کے مطابق چند باتیں جس سرنامے کے ساتھ، جس عنوان کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ احباب میری عادت سے واقف ہیں، میں پہلے عنوان کا تعین کر دیتا ہوں اور پھر جتنے لمحے حاضری دوں اسی عنوان کے حوالے سے یا اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں یا مدینے والے کی مقدس زبان پیش کرتا ہوں۔ تو آج کی اس شاندار حضور غوث الاعظم کانفرنس میں اپنی گزارشات جس سرنامے کے تحت، جس عنوان کے تحت عرض کروں گا، کریموں کے کرم کے شامل حال ہونے پر ہی یہ وعدہ ہے، اپنے پلے تو کچھ نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے چند منٹوں میں جو میری گفتگو ہوگی وہ اس عنوان کے حوالے سے ہوگی کہ قرآن مجید کی روشنی میں صادقین کی پہچان کیا ہے، اور اس پہچان کے حوالے سے صادقین کے سردار حضور غوث اعظم کی شان کیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ توبہ سے آیت نمبر 119 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن تیار ہو جائے۔ مالک فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ بہت سادہ ترجمہ بھی کریں تو یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ میرا مالک خطاب فرما رہا ہے اور بے ایمانوں کو خطاب نہیں فرما رہا۔ آمنو، میرا مالک اس مقام پر ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے، اور فرما کیا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے دو باتوں کا حکم۔ پہلی بات، اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ان کی معیت بھی اختیار کرو جنہیں رب نے یہ شرف دیا ہے کہ ان کے تن کو بھی سچا بنایا ہے، ان کے من کو بھی سچا بنایا ہے۔ انتہائی سرعت کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کے حسن کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہ رب کریم نے بات کرنی تھی تقوی کی اور بات کرنی تھی سچے لوگوں کی سنگت کی، تو اللہ کریم نے خطاب کرتے ہوئے ہی تخصیص فرما دی کہ خطاب کیا صرف اور صرف ایمان والوں کو۔ قبلہ مالک کے ہر کام میں حکمت ہے، اور وہ حکمت سمجھنی ہی اصل علمیت اور معرفت ہے۔ نماز کا حکم آیا ہے تو انسانیت کو حکم ہے، اللہ کی عبادت کا حکم آیا ہے تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں عبادت کرو۔ اب آپ کا ذہن بڑا نفیس ہے، سلیمان قمر صاحب کو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس نفاست ذہنی کو ٹچ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی اپنی عبادت کا حکم ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اپنے آگے جھکنے کا حکم انسانیت کو مخاطب کیا، لیکن جب ولی کے قدموں میں آنے کا حکم دینا تھا، جب درویش کے پاس حاضری کا حکم دینا تھا، اللہ نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا۔ قبلہ بلاغت کا اصول ہے، خطابت کا اصول ہے کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا اس بات سے تعلق ہو۔ کھاد کی بات کرنی ہو تو زمیندار کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ کھاد سے زمیندار کا تعلق ہے۔ کتاب کی بات کرنی ہو تو طالب علم کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ کتاب سے طالب علم کا تعلق ہے۔ اصول ہے گفتگو کا
کہ مخاطب اسے کیا جاتا ہے جس کا آنے والی بات سے تعلق ہوتا ہے. مسئلے تو یہی حل نہیں ہو گئے. رب نے بات کرنی تھی غوث جلی کی، رب نے بات کرنی تھی قطب عالم کی، رب نے بات کرنی تھی خواجہ سراج الدین کی، رب نے بات کرنی تھی خواجہ قمر الدین کی بارگاہ میں آنے کی. تو اللہ نے مخاطب کیا ایمان والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نظر پڑتے ہی اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ ولیوں کی غلامی میں آنا یہ بے ایمانوں کے بس کی بات ہی نہیں. ولی کی سنگت کل بھی ایمان والے ہی اختیار کرتے تھے، آج بھی ایمان والے ہی. اور اسی بات پر دو فکرے اور کہوں اور بہت طویل سفر بہت جلدی میں کر جاؤں. اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. تیرے میرے جیسے ظاہر بھی زیادہ بلاغت کے اصول نہیں جانتے، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ آیت لکھی ہوئی ہوگی تو یوں لکھی ہوگی یا ایھا الذین آمنو، آگے آئے گا اتقوا اللہ، آگے آئے گا کونو مع الصادقین. نہیں بلاغت آتی میرے جٹ برہمان تو چلو انجی سمجھ لو. ایت لکھی ہوئی لے لو. پہلے ایمان ہے، اس کے بعد تقوی ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کی غلامی ہے. چلو نہیں بلاغت ہوں دی یارو علماء دا کام میں جٹاڑی جی سمجھ لئیے پیڑو ایمانے پیچھے ولیاں دی غلامی دا حکم ہے. رب کریم نے یہ ترتیب رکھ کے فیصلہ دے دیا کہ لوگوں بھلی نہ پڑنا. قیامت تک یہ اصول ہے کہ بے ایمان ولی کے پاس آتے نہیں ہیں اور ایمان والے ولی کا در چھوڑ کے جاتے نہیں. بے ایمان ادھر آ نہیں سکتے اور ایمان والے ادھر سے. میں اسی کلک سے بارگاہ غوث العظم میں جانا چاہتا ہوں. اور دوسرا مطلب پتہ اس کا کیا ہے؟ اللہ نے پہلے ایمان رکھا، کونو مع الصادقین کو بعد میں رکھ کے یہ بتایا کہ پہلا سبب تو یہ ہے کہ بے ایمان آتے نہیں اور ایمان والے ان کے قدم چھوڑ کے جاتے نہیں. قبلہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی بے ایمان ہو، اب مرضی والے اس فکرے کو نہ سمجھو گے تو دکھ لگے گا. اللہ نے ایمان پہلے رکھا، ولیوں کی سنگت بعد میں رکھی. مطلب کیا ہے کہ کوئی جتنا بڑا بھی بے ایمان ہو، اگر وہ ان کے ڈیرے کی نیت کر لے، اگر وہ ان کے قدموں میں آنے کا ارادہ کر لے، پھر مالک اسے بے ایمان رہنے نہیں دیتا. پہلے ایمان دیتا ہے، پھر ان کی غلامی کا تاج عطا فرماتا ہے. نہیں سمجھ آتی تو چلو میرے ساتھ بغداد شریف. وہ جو چوری کی نیت سے آیا تھا، وہ جو جبہ چرانے آیا تھا، وہ ایمان لے کے آیا تھا؟ نہیں، وہ تو بھری ہوئی بے ایمانی لے کے آیا تھا، وہ تو بھری ہوئی بدکاری لے کے آیا تھا، وہ تو بھری ہوئی غلاظت لے کے آیا تھا. لیکن اللہ نے اپنے وعدے کا مان رکھا. آیا تو وہ بے ایمان تھا لیکن اسے بے ایمان جانے نہیں دیا، بلکہ قطبیت کے مرتبے پر فائز کروا کے یہ بتا دیا یہ محمد کے غلام جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لنگر کا اصول یہ ہے کہ بے ایمان اگر ادھر آتے ہیں تو یہ بے ایمان جانے نہیں دیتے، واپسی بے ایمان کا مرکز بنا. توجہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنو، آگے فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. میں بحث کروں تو رات ہو جائے، ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. میں صرف تقوی کا ایک معنی عرض کروں گا اور اس کی تفصیل ذہن میں آ جائے گی. علماء تفسیر نے جتنے معنی کہے نا جی تقوی کے، ان میں سے صرف ایک جملہ عرض کر کے دے رہا ہوں. نہ سمجھ آیا تو اس کو بھی پھر آسان کر دوں گا. علماء تفسیر فرماتے ہیں تقوی کہتے ہیں بندے کا اس جگہ پہ ہونا جہاں اس کا ہونا خدا کو پسند ہو.
بس اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا. بندے کا اس جگہ پہ ہونا جہاں اس کا ہونا خدا کو پسند ہو، اور اس جگہ پہ نہ ہونا جہاں اس کا نہ ہونا بھی خدا کو پسند ہو. اب اس پر بات کرتے رہے ساری رات تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بندے کا کہاں ہونا پسند ہے اللہ کو اور کہاں ہونا ناپسند ہے. مسجد میں بندے کا سجدے میں ہونا خدا کو پسند ہے، نماز ضائع کر دینا خدا کو ناپسند ہے، بہن بیٹی کا شرم حیا کرنا خدا کو پسند ہے، بے حیائی کرنا خدا کو ناپسند ہے. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا چونکہ اختصار سامنے ہے، اس لیے سن لے تقویٰ کسے کہتے ہیں. بھئی بندہ وہاں ہو جہاں اس کا ہونا مدینے والا مصطفیٰ کو بھی راضی کرے، عرش والے خدا کو بھی راضی کرے. اب اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. پھر بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور پھر ان کی سنگت بھی اختیار کرو. یا اللہ کن کی سنگت؟ فرما الصادقین، جو صرف زبان کے سچے نہیں، جو صرف گفتار کے سچے نہیں، جو صرف قول کے سچے نہیں. صادقین کا ترجمہ کوئی مائی کا لال لے آئے اگر یہ نہ بنتا ہو. جو چور کی سزا میری سزا. صادقین انہیں کہتے ہیں جو گفتار کے بھی سچے ہوتے ہیں، جو کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور پھر فراڈیوں سے بچو، ڈرامے بازوں سے بچو، لفنگوں لچوں سے بچو. کدھر جاؤ؟ فرمایا جو گفتار کے بھی سچے اور جو کردار کے بھی سچے ان کی معیت میں آ جاؤ. ذہن میں سوال تو آتا یا اللہ ایمان بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، اب ان کی سنگت کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی کام تے ہی دو ہاں، ایک عقیدہ ٹھیک ہو جائے، دوسرا عمل ٹھیک ہو جائے. ایمان میں عقیدہ آ گیا، تقوی میں عمل آ گیا. اب ضرورت کیا ہے ولیوں کے پاس جانے کی؟ کیا ضرورت ہے اب مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے سلسلہ قادریہ چشتیہ نظامیہ نقشبندیہ میں منسلک ہونے کی؟ تو سادہ سا جواب سنیں اور ہم منزل کے بالکل قریب ہو جائیں. قبلہ علماء تفسیر نے یہاں بڑا موتی دیا. فرماتے ہیں لوگوں جتنی قیمتی چیز بندے کے پاس ہوتی ہے نا اتنی ہی اس کی راکھی بھی ضروری ہوتی ہے. جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا بندے کے پاس، اگر ریت کی ٹرالی آپ منگوائیں گے تو گلی میں پھینک دیں گے. بھائی ریت تیری مالکی ہے، گلی میں پھینک دی، ٹھیک ہے جی پھینک دی. سونے کی ڈلی تیرے پاس ہو تو وہ گلی میں نہیں رکھے گا، گھر جائے گا اگلے کوٹھے میں، اگلی سیف میں، اس کے سارے تالے کھول کے سب سے اگلے خانے میں رکھے گا. کوئی پوچھے بھئی ریت بھی تیری ہے، یہ سونا بھی تیرا ہے، اس کو گلی میں رکھ دیا، اس کو اتنے تالوں کے اندر کیوں رکھا؟ تو سادہ سا جواب ہوگا بھئی ریت کی خیر ہے، معمولی چیز ہے، اس کی راکھی اتنی ضروری نہیں. سونے کی راکھی بڑی ضروری ہے. سونے کی راکھی، سونا قیمتی چیز ہے، اس کی راکھی بڑی ضروری ہے. میں اس درویش کے پاس اگر یہ جملہ نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا؟ میں شجرہ پڑھ کے شاہ جی وجد میں آ گیا، بیٹھا رہا وہاں پہ. وہ آپ کا خادم حیران تھا یہ کیوں بیٹھ گیا ہے؟ تو میں گنتا رہا کہ 45 پشتیں جو فقر کی ان میں چلی ہیں نا، ان میں 35 پشتیں تو صرف محمد کے بچوں کی آتی ہیں. 35 پشتیں سادات کی ہیں فقر کی. سادات سے اتنی گہری نسبت ہے، اتنا بڑا قرب ہے اور اتنی خوبصورت غلامی کا شرف انہیں حاصل ہے. یقیناً یہ جینز میں شامل ہے، وراثت میں شامل ہے. یہاں میں یہ بات نہیں کروں گا تو پھر کہاں کروں گا؟ قبلہ سونا بڑا قیمتی ہے، تو اندر جا کے چھپاتا ہے. پیسہ بڑا قیمتی ہے، اندر جا کے چھپاتا ہے. اگر تیری نظر بے حیا نہ ہو اور یہ نظر اغیار پر نہیں کربلا کے تاجدار پہ لگی ہو تو تجھے ہر دم یہ یاد ہوگا کہ کربلا والے نے سب کچھ لٹا کے کائنات کو بتایا سونا قیمتی نہیں، چاندی قیمتی نہیں، ہیرے جواہرات قیمتی نہیں، حتیٰ کہ کائنات کی کوئی شے بھی اتنی قیمتی نہیں جتنا محمد کا دیا ہوا ایمان اور تقوی قیمتی ہوتا ہے. کربلا میں خدا کی قسم زمین کی لڑائی نہیں، جائیداد کی لڑائی نہیں، مل کی لڑائی نہیں. لڑائی کیا تھی؟ ایمان کی
لڑائی کیا تھی؟ تقوی کی. حسین نے علی اکبر جیسے قربان کیے، علی اصغر جیسے قربان کیے، اپنی پاک وجود کو قربان کیا. تمہیں بتا گئے لوگوں جو ایمان اور تقوی ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے. خاندان جاتا ہے تو چلا جائے، تقوی بھی محفوظ رہنا چاہیے، تیرا ایمان بھی محفوظ رہنا چاہیے. تو اس آیت میں دونوں چیزیں نا، ایمان بھی اور تقوی بھی. علماء تفسیر یہی فرماتے ہیں جتنی قیمتی چیز ہو اس کی راکھی اتنی ضروری ہے. لاکھ سونے، لاکھ ڈالر ایک لمحے پر قربان، جو لمحہ حضور کی غلامی والے ایمان کا نصیب ہو جائے، اللہ کی رضا والے ایمان اور تقوی کا نصیب ہو جائے. اب سمجھیں، فرماتے ضرورت کیا تھی صادقین کی سنگت کی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں اگر تجھے چاندی کو سنبھالنا ہو تو لوہے کے تالے کی ضرورت ہے، سونے کو سنبھالنا ہو 2-3 تالوں کی ضرورت ہے. اللہ حکیم ہے، دانا ہے. کونوا مع الصادقین کہہ کے اس نے یہی بتایا ہے سونے کی حفاظت کے لیے لوہے کا تالا ضروری ہے، ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے غوث اعظم کی نسبت کا تالا. اگر یہ نسبت کا تالا نہ لگا ہو تو وہ پھر بے ایمان جو ایمان کا ڈاکو ہے، وہ لعنتی جو من شر الوسواس الخناس ہے، جو ایمان کا ڈاکو ہے، جو تقوی کا ڈاکو ہے، وہ بڑے بڑے بزرگوں کو بیویوں کا عاشق بنا دیتا ہے. پھر وہ غوث کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ وضو کرواتے ہوئے بھی چھٹا مارتا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی یار؟ جے قادریاں نہیں سمجھ ہونی تو اور نقشبندیاں نہ ہونی ہیں. پھر وہ وہاں بیٹھ کے چھٹا مار کے اسے گمراہی سے بچا کے بتا دیتا ہے کونوا مع الصادقین. ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو لوہے کے تالے سے نہیں ہو سکتی، غوث اعظم کی نسبت کے تالے سے ہو سکتی ہے. ان کی نسبت میں آ جاؤ گے تیرا ایمان محفوظ ہو جائے گا، تیرا تقوی محفوظ ہو جائے گا. آئیے اب منزل پہ ہم پہنچ گئے. یا اللہ کن کی سنگت؟ فرمایا صادقین کی. کن کی سنگت؟ صادقین کی. صادقین کو جو تن کے بھی سچے، من کے بھی. اب آخری سوال اور اس کا جواب، اور میرا ٹائم پہلے ہی 5 منٹ زیادہ ہو گیا. آخری سوال یہ بنتا ہے یا اللہ بڑے لوگ ہیں جو خود کو کہتے ہیں ہم تن کے بھی سچے، ہم من کے بھی سچے. ہمیں تو ادھر سے کوئی صاحب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں تن کا بھی سچا من کا بھی سچا، دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں تن کا بھی سچا من کا بھی سچا. یا اللہ ہم تو پھر پھنس گئے، کرم کر، مہربانی کر، ہمیں نکال اس جھنجٹ سے. کریم نے کرم کیا، دوسرے پارے میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا اور ہمیں صادقین کی نشانیاں بتا دی تاکہ یہ نشانیاں دیکھ لو. ڈرامے باز علیحدہ ہو جائیں، پاک باز علیحدہ ہو جائیں، کچے علیحدہ ہو جائیں، سچے علیحدہ ہو جائیں. قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ بھی کہیں سے اور نہیں پڑھ رہا. دوسرا پارا، پا ہم حافظ لوگ پا یاد رکھتے ہیں، لیس البر ولا رکوع. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. آگے سے سنیں وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا. کہانی نہیں، قبلہ سٹوری نہیں، قرآن نے بتایا صادقین کون ہے. پہلے حصے میں آیت میں تو عقیدہ ہے، فرشتوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں. نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی جی بڑا بڑا چھاننا پیر جی، پہلی نشانی جی ہے سارے نکل جانے. اللہ فرماتا ہے وآتی المال علی حبہ. ہائے ہائے سن لو سچے کون ہو، کنہ دی غلامی جانا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سچے وہ ہیں جن کی زندگی مال بنانے میں نہیں گزرتی، اللہ کی محبت میں مال لٹانے میں گزرتی. آتل مالا ہے نا، یہ دینا ہے مال کا. ان کا مطمع نظر مال بنانا نہیں ہوتا، ان کا مطمع نظر اللہ کی رضا کے لیے مال لٹانا ہوتا ہے. لے آئیے بڑی بڑی پجاروں کے نام پہ پیر بننے والے، بڑے بڑے لینڈ کروزروں
کے نام پہ پیر بننے والے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی مقصد ہے، اگر عوام سے نہ لے سکے تو ایجنسیوں سے لے لیں گے، ایجنسیوں سے نہ لیے تو میڈیا سے لے لیں گے۔ بھائی مقصد کیا ہے؟ مال بنانا۔ آ اس درویش کے پاس، آ فقیروں کے پاس مال ہوتا بہت ہے، لیکن ان کی زندگی مال بنانے میں نہیں گزرتی، اللہ کی رضا میں مال لٹانے میں گزرتی، اللہ کی رضا میں مال لٹانے میں گزرتی ہے۔ یہ درویشی، یہ لنگر، یہ غریبوں کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ آتل مالا اللہ، یہ ادارے، یہ مساجد، یہ مدارس کا انتظام کیا ہے؟ آتل مالا اللہ حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پہلی نشانی صادقین کی ہے کہ ان کی زندگی مال بنانے کے لیے نہیں ہوتی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے۔ انہیں جو دینے میں مزہ آتا ہے وہ لینے میں مزہ نہیں آتا۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں، تم سے نہیں لیتے، علی سے لیتے ہیں، نبی سے لیتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ مانگتے ہیں جہاں سے مانگنا حق بنتا ہے، جہاں سے مانگتا ہوا بندہ سونا لگتا ہے۔ وہ کیا ناصر شاہ کہتا تھا کہ حیا تو خالی ہے جیڑا بندہ وہ کپڑے پا کے بھی ننگا لگ جائے، ذلیل بندیاں دے کوڑ بہ کے شریف بندہ لفنگا لگ جائے، کسے دے بوئے تو جا کے پننا، ذلیل کام میں کمینہ کام میں ایک کو بوہا علی دا ناصر کے جتھے منگتا بھی چنگا لگ جائے۔ آمدین بڑے بڑے سردار بھی کہنا قبران نہ لب دیاں، آ درویش دی پالکی ویک، سونا مزار ویک، خدا دی قسمیں دے نالو 50 واری بڑیاں مربیاں آنیاں قبران دا کوئی نہیں پتا ادھا آج بھی لگ دا ہے بے رجے ہویا ہے۔ اس گلے با اس پیپے مودے مارے ہوئے آڑیاں دکانداراں تو نہیں لئی، اس علی دے بوئے تو لئیے، اس غوث جلی دے بوئے تو لئیے، اس سونے نبی دے بوئے تو لئیے۔ پہلی نشانی آگئی۔ کیا جی وقت پورا ہو گیا، باقی 4 بات آگے نہ کر لے سکتے؟ نہیں مرشد غلط کر لے۔ توجہ فرمائیں، 1:15 کا ٹائم لکھا ہوا تھا، ظاہری بات ہے میں 10 منٹ اوپر ہو گیا، چلے 5 منٹ اور میرے پاس، میں کوشش کرتا ہوں اس کو شارٹ کرنے کی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پہلی نشانی سچوں کی یہ ہے کہ مال لٹاتے ہیں، انہیں مال کی ہوس نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہوں تو تصوف کا سبق ہو جائے گا، مال ان کے دل میں نہیں آتا، مال ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مال دل میں جگہ نہیں پاتا، ہاتھ میں ہوتا ہے، لٹاتے رہتے ہیں۔ دوسری نشانی، یہ بات بڑے دھیان سے سنیں گے آپ، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ سچے لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز صرف پڑھتے نہیں، اگل سنے دھیان نہ، ڈھیر سارے بیٹھے ہو، نماز صرف پڑھتے نہیں بلکہ اقام الصلاۃ، وہ نماز نو قائم کر دے۔ وہ کی کر دیں؟ نماز نو قائم کر دیں۔ باس تو جان دا وقت نہیں، صرف ایک فکر ہے 10 چھڑا نماز نو قائم کرنا کیے، قبلہ نماز نو قائم کرنا اے کہ جو کچھ نماز پڑھ دیاں تسی منہ نال بول دیو یا عمل نال اس ویلے کر دیو، ان 5 ویلیاں تے نہ ران دیو، بلکہ زندگی دے ہر لمحے وچ اگر او گل تسی لے آئے ہو تے سمجھ لو تسا نماز نو قائم کر چکے۔ میں سوکھا کر دے میں سمجھ آ جائے، نماز پڑھن لگیاں 5 وڈیاں شئیں اسی کر دیاں۔ کتنیاں شئیں؟ میں جدے بھی جاواں میں 5 ہی دس دن میں کی کرا۔ 5 تن سے جو بھی دور ہوا، جو حق کا رستہ بھول گیا، راشد خلفاء بھی 5 ہی ہیں، کیوں حسن کو گننا بھول گیا؟ اے مشہدی حیران لوگوں پر، لوگوں کی نادر سوچوں پر، ابو لہب کی انگلی یاد رہی، ابو طالب سارا بھول گیا۔ بھائی میں بات جدھر بھی جاتے ہیں ظاہری بات ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ نماز قادری صاحب کی بلا سی کتنے کام کر دیں؟ بنیادی 5۔ پہلی چیز توحید خدا، پہلی چیز نماز کی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی چیز ہے توحید خدا، دوسری چیز ہے نماز نعت مصطفیٰ، دوسری چیز نماز کی
ناتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تعریف مصطفیٰ السلام علیکہ ایہا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسری چیز ہے نعت مصطفیٰ. تیسری چیز بڑے دھیان نہ سنیا ہے، تیسری چیز ہے نماز وچ شان اولیاء. کیڑا سونا عقیدہ تینے بزرگ دے گئے. تو نماز پڑھیں تے تیرے سنی والے سارے عقیدے دا بیان ہو جاتا ہے. توحید خدا نعت مصطفیٰ. تیسری چیز نماز وچ کی ہے شان اولیاء. السلام علینا وعلی عباد اللہ اوندی تے ہے وعلی عباد اللہ الصالحین. تیسری چیز ہو گئی شان اولیاء. چوتھی چیز اپنے واسطے تے اپنے ٹرگیاں واسطے مغفرت دی دعا. اپنے واسطے تے اپنے ٹرگیاں واسطے مغفرت دی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تے پانچ دن پاک دے نا تے پوری نماز جو کچھ تو کر دیں او دا نا لما تے او دا نا ہے عاجزی دی انتہا. او دا نا کی ہے عاجزی دی. کتنیاں شئیں ہو گئیاں؟ پانچ. آنج ہاتھ بن کے کھڑونا یا اکڑ دا نشان ہے یا عاجزی دا. اور ہی بول لے ہو پیران تے بول دے رہنا میں توڑے نا گل پیا کرنا ہے تے کے پڑھیں. آنج گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے آنج کھڑو رہنا. ابد دی بوشے علاقے دا سردار بھی تھی ناک کیا گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑو. تو آنا تو ذمہ ہو سے وڈے رڑا میں ہاں نکے رڑا کہ آ کام میں کرنا تو مار چھٹ بندوق ہے تیرے کو بھئی تو آنج نو ویندا تے جو کو بھی بداوے آکھے نہیں تو وہ جڑی تھلے لاؤنے والی شے یوتاں کر تے جڑا اتے رکھنے والا مت یہ بوئی تے لا. تو آنا سر خسمہ دکھا میں بھی جاٹیاں میں تو کام نو ہوندا. یہ رکوع کرنا یہ بھی آکڑ دی نشانی نہیں یہ بھی عاجزی دی نشانی. تے سجدہ کرنا یہ بھی آکڑ دی نشانی نہیں یہ کہیں دی نشانی ہے عاجزی دی. لے آج دا سبق رسدہ لئی جا بھائی نماز نو قائم کرنا ہے. یہ پانچ شئیں تو صرف مسیتی جا کے نہیں کرنیاں ہر لمحے وچ تیرے وچ آ جان سمجھ لے نماز قائم ہو گئی. توحید خدا تے بھی صدقہ ہوندہ رہے نعت مصطفیٰ تے بھی صدقے ہوندے رہے شان اولیاء تے بھی صدقہ ہوندہ رہے ٹرگیاں واسطے دعا تے بھی صدقے ہوندہ رہے. تے زندگی دی ہر لمحے وچ آکڑ دی انتہا نہ کریں عاجزی دی انتہا کرتا رہے. ادھا نا ہی نماز قائم کرنا. ادھا نا کی یہ نماز قائم کرنا. یہ نشانی کنہ دی ہے جڑے اتو بھی سچے تے جڑے بچوں بھی سچے. غوث پاک دی بارگاہ چل ویکھیں ساریاں نشانیاں ہیں یا نا. او دے جئی توحید بھی کسے نو کھولی وہ دے جئی شان رسالت بھی کسے نو بیان کیتی تے شان اولیاء تے جڑا غوث سمجھا گیا ہے جڑا اور سمجھا ہی کوئی نہیں سکدا. بزرگان دیاں دعائیں دیاں اٹکڑاں تک فرما گئے کہ ایڈے ٹلی والے ہو کے مڑ عاجزی دی بھی حد ہے انکساری دی بھی حد ہے. وہ فرماندے ترے ترے دیاڑے تے میں مڑو روٹی کدی نہیں کھادا. ترے ترے دیاڑے تے میں ٹریا رہا پتھر کھا کے گزارا کرداس. جنا ایڈا با اشارہ کریا تے اسرائیل رن بھی ڈاک لیندا. بھکا ننگا کوئی نہ اسرائیل رن بھی ڈاک لیندا پر مون بھی یہ کر کے اس دسیا بھئی سچیاں دی نشانی تکبر دا اظہار کرنا نہیں ہوندا. سچیاں دی نشانی عاجزی دا اظہار کرنا. میں ناجس درویش دا سٹیج تو تھلے بانا بیک کے بڑا ٹھاٹ آیا ہے. چاہتا یہ کہ اسی اکثر پیر وینے ہو سٹیج تے بھی ہوندن مون سٹیج تے ساریاں تو بڑی کرسی گتائی ہوندی نا. بابا میں کوئی سید آیا تے وہ بھی ساڑھے نال تھلے بوے کوئی عالم وڈا آیا تے وہ بھی تھلے بوے ساریاں تو اچھی کرسی ہوتے سجادہ نشین صاحب بیٹھے ہوندن. اس درویش دا تھلے بانا میں بڑا سونا لگا ہے. پتہ نہیں تو ان کی میں دا لگ دا ہو سی میں سونا لگا ہے کیوں جے میری نظر اتھے نہیں رہی میری اقامت صلاة تے گئی ہے بہن پیو دادا سکھا کے گیا ہے. تکبر وکھانا اے بڑے آئی دا کام نہیں عاجزی وکھانا اے سچے لوگا. اللہ کریم میں دو عرض کر سکا جے ترے رانیاں
انشاءاللہ یہ میرا برائے میں صدر رہندا نہ بھی صدے میں مڑ بھی آ جانا لہذا انشاءاللہ موڑے گلاں کرتے رساں آج دی محفل دا لبے لباب خلاصہ تواڈے کول پڑ گیا کہ صادقین وہ لوگ نے کہ جڑے مال بنانے چ نہیں زیادہ وقت لاندے مال لٹانے چ لاندے زندگی انہاں دی تے دوجی گل ہے وہ نیری مسیتی پڑھ کے نہیں آویندے ہر لمحے نماز نو قائم کر دیں غوث اعظم تو لے کے تاجدار مانی شریف تک جس جنے تے دل لئی انگلی رکھ انہاں دیاں زندگیاں لالچ ہرس تے ہوا وچ نہیں گزریاں انہاں دیاں زندگیاں بلا شبہ مخلوق خدا دی خدمت تے سخا وچ گزریاں ہویاں اور انہاں جاٹ مسیتی والی نہیں پڑھی انہاں ہر لمحے خدا نو بھی یاد رکھیا ہے مصطفیٰ نو بھی یاد رکھیا ہے اولیاء نو بھی یاد رکھیا ہے تے اس جہان تے اکڑ کے نہیں آج بھی تے ان کے ساری کر کے سا جہان نو دسیا ہے ایک کچے لوگ نہیں آئے یہ اس جہان تے سچے لوگ آئے ہوئے ایو فیضان حضور غوث اعظم دی سیرت دا ایو پیغام حضور غوث اعظم دی سیرت دا اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے اس بیرن ہمیشہ آباد رکھے اور ہمیشہ عزت نال سلامت رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین